السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جو یورپ کے قلب میں واقع ہے، ایک اہم اور متنوع ملک جرمنی۔ جی ہاں دوستو، یہ سرزمین نہ صرف اپنی شاندار اور تیز رفتار گاڑیوں بلکہ اہم تاریخی واقعات کے لیے مشہور ہے۔ اپنے بھرپور ثقافت، مضبوط اور مستقیم معیشت، اعلیٰ معیار کی تعلیم اور بے شمار مواقع کے لیے بھی ایک منفرد مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ جغرافیائی طور پر جرمنی مغربی یورپ میں واقع ہے اور اس کا کل رقبہ 3,57,000 ہے، جو اسے یورپ کا 7واں بڑا ملک بناتا ہے۔ اس کی سرحدیں 9 مختلف یورپی ممالک سے ملتی ہیں: ڈنمارک شمال میں، پولینڈ اور چیک ریپبلک مشرق میں، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ جنوب میں، فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈ مغرب میں واقع ہے۔ یہ جغرافیائی حیثیت جرمنی کو یورپی یونین کے مرکز میں ایک اہم مقام عطا کرتی ہے۔ آئیے مل کر جرمنی کے مختلف رنگوں کو دریافت کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ملک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کیوں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جرمنی کی تاریخ صدیوں پر محیط ایک طویل اور پیچیدہ داستان ہے۔ یہ کبھی مقدس رومی سلطنت کا ایک اہم حصہ رہا، ایک وسیع عریض سلطنت جس نے قرون وسطیٰ میں یورپی سیاست اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ سلطنت تقریباً 1000 سال تک قائم رہی اور اس نے جرمن علاقوں کی شناخت کو گہرا کیا۔ بعد ازاں یہ علاقہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جن کے درمیان اقتدار کی کشمکش جاری رہی اور مختلف جنگیں لڑی گئی۔ 19ویں صدی میں اوٹو وان بسمارک کی دور اندیش قیادت میں جرمنی کا اتحاد ایک انتہائی اہم واقعہ ثابت ہوا، جس نے 1871 میں ایک مضبوط اور متحد جرمن قوم کی بنیاد رکھی۔ تاہم 20ویں صدی جرمنی کے لیے ایک المناک دور ثابت ہوئی، جس میں 2 تباہ کن عالمی جنگوں اور سرد جنگ کے دوران دیوار برلن کے المناک واقعے نے اس کی تاریخ پر گہرے اور نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر سخت شرائط عائد کی گئی، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی بنیاد پڑی۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں اور ہولوکاسٹ نے جرمنی کو اپنی تاریخ کے ایک سیاہ باب سے روشن کرایا۔ آج کا جرمنی ان تلخ تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے ایک پرامن، جمہوری اور متحد ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ برلن کی دیوار کے واقعات، جو اب ایک یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہولوکاسٹ کی دل خراش یادگاریں اس کی المناک تاریخ کی یاد دلاتی ہیں۔ جرمن ثقافت ایک بہت ہی دلچسپ امتزاج ہے، جس میں علاقائی روایات اور جدید اثرات یکجا ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات کو بڑی قدر و قیمت دیتے ہیں اور انہیں آج بھی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہر سال ستمبر کے آخر سے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہتا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو جرمن بیئر، روایتی کھانوں جیسے بروٹریسٹ۔ کرسمس کے تہوار بھی جرمنی میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور نومبر کے آخر میں ہی ملک بھر میں کرسمس مارکیٹیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں، جو ایک دلکش اور جادوئی ماحول پیش کرتی ہیں۔ ان مارکیٹوں میں روایتی دستکاری، کرسمس کی سجاوٹ، گلووین اور مختلف قسم کے مزیدار کھانے دستیاب ہیں۔ جرمن موسیقی، ادب اور فن نے بھی عالمی سطح پر اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔ گوئٹے اور شلر جیسے عظیم ادیبوں نے جرمن ادب کو بلندیوں تک پہنچایا، جبکہ باخ اور بیتھوون جیسے موسیقاروں کی لازوال دھنیں آج بھی پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں۔ جرمن فن تعمیر میں بھی اپنا خاص پہچان رکھتا ہے، جس میں گوتھک گرجا گھروں کے لیے جدید باؤہاؤس ڈیزائن تک مختلف ادوار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جس میں ساسیج کی سینکڑوں اقسام، مختلف قسم کے بریڈ اور سارکروٹ مشہور ہیں۔ ہر علاقے کی اپنے خاص پکوان اور کھانے کی عادات ہیں۔ جرمن زبان اگرچہ غیر ملکی بولنے والوں کے لیے ضروری ہے، کچھ مشکل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ جرمن میں روزمرہ کے تعامل اور معاشرے میں گل مل جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جرمن لوگ عموماً براہ راست اور واضح انداز میں بات کرنے والے ہوتے ہیں
اور وہ وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ کسی سے پہلی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا اور آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا یہاں کے عام اور اہم سماجی آداب میں شامل ہے۔ رسمی ملاقاتوں میں اور آخری نام کا استعمال عام ضرور ہے۔ ٹرینوں، بسوں اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ میں اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اتوار کے دن یہاں خاموشی اور سکون کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اس دن زیادہ تر دکانیں اور کاروباری ادارے بند ہوتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو آرام کرنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ شور و غل سے پرہیز کرنا بھی اتوار کے آداب میں شامل ہے۔ مہمان نوازی جرمن ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں پر مدعو کرنا عام بات ہے۔ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اور دنیا کی چند مضبوط ترین اور مستحکم معیشتوں میں ایک ہے۔ اس کی کامیابی کا راز متنوع صنعتی شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں انجینئرنگ، خاص طور پر آٹومو انڈسٹری، گاڑی سازی، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل جیسے شعبے نمایاں ہیں۔ مرسڈیز بینز، بی ایم ڈبلیو اور ووکس ویگن جیسی عالمی شہرت یافتہ گاڑیاں یہاں پہ مشہور ہیں، جو دنیا بھر کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ ملک انجینئرنگ کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ درمیانی تجربے کی کمپنیاں یہاں دستیاب ہیں اور یہ اپنی جدت، اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور مخصوص مارکیٹ میں مہارت کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ کمپنیاں اکثر خاندانی ملکیت ہوتی ہیں اور طویل مدتی سوچ پر یقین رکھتی ہیں۔ جرمنی اپنی مضبوط برآمدات کے لیے بھی مشہور ہے، جس میں مشینری، گاڑیاں، کیمیکل، مصنوعات اور الیکٹرانکس شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے تحقیق اور ترقی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جو معیشت کو مزید مضبوط اور مساوات بناتی ہے۔ جرمنی صنعت 4 اور ڈیجیٹلائزیشن کے میدان میں بھی پیش ہے، جس کا مقصد پیداواری عمل کو مزید مؤثر، لچکدار اور جدید بنانا ہے۔ جرمنی بین الاقوامی طلباء کے لیے ایک انتہائی پرکشش اور مقبول مقام بن چکا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیز عالمی سطح پر عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرتی ہیں اور بہت سے انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ کورسز بین الاقوامی طلباء کے لیے مہیا ہوتی ہیں، یا پھر ان کی فیسز بہت کم ہوتی ہیں یا پھر یہ اسکالرشپ دیتی ہیں۔ خاص طور پر انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، سائنس اور میڈیسن جیسے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی ایک بہترین انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کمپنیاں اکثر بین الاقوامی ماہرین کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ حکومت بھی غیر ملکی ہنرمند کو راغب کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور ویزا پالیسیاں پیش کرتا ہے، جیسا کہ یورپی یونین کا بلیو کارڈ، جو غیر یورپی یونین کے ہنرمند کارکنوں کے لیے جرمنی میں کام کرنے اور رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں بھی وسیع مواقع دستیاب ہیں، جو بین الاقوامی طلباء کے لیے ایک دلچسپ اور تعاون پر مبنی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیز اور تحقیقی ادارے بین الاقوامی شراکت داری میں بھی فعال طور پر کام کرتے ہیں۔ جرمنی میں کئی بڑے اور اہم شہر موجود ہیں اور ہر ایک شہر اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ برلن، جو کہ جرمنی کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے، ایک تاریخی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آپ کو تاریخی یادگاریں جیسے برلن کی دیوار، برانڈن برگ گیٹ اور ریخسٹیگ جیسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ ہیمبرگ، جو کہ ایک متحرک فنکارانہ ماحول پیش کرتا ہے، یہاں پہ سب سے بڑی بندرگاہ بھی موجود ہے۔ جرمنی کا دوسرا بڑا شہر ہے، اپنی خوبصورت نہروں، پلوں، تاریخی گوداموں اور ایک بین الاقوامی مزاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جرمنی کا ایک مختصر مگر تفصیلی سفر۔ امید ہے آپ کو اس ملک کی تاریخ، بھرپور ثقافت، مضبوط معیشت، شاندار مواقع اور اس کے وسیع رقبے کے بارے میں جان کر دلچسپی ہوئی ہوگی اور معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا کسی خاص موضوع پر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم جلد ہی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔